اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ شہر جنگ سے پنجاب سے پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ان کی حاضری ہوتی ہے۔ اور اگر میں دیکھوں اس حوالے سے کہ یہ قاری القرآن زینت القرآن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ، اور یہ وہ قاری ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے قصور سے ایوارڈ حاصل کیا، ایوارڈ یافتہ قاری ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب قاری عبدالمقید حمدمی صاحب۔ تو بلا تاخیر ہم قاری صاحب سے خالق لم یزل کی لا ریب بے عیب کتاب کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ انتہائی حسین انداز میں جناب قاری عبدالمقید حمدمی صاحب خالق لم یزل کی لا ریب بے عیب کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کیونکہ قرآن کائنات میں ام الکتاب ہے، قرآن کا ہر لفظ بصیرت ماب ہے، قرآن مستقیم کی کرتا ہے ہدایت، قرآن سے یقین کی ہاتھ آتی ہے دولت، قرآن سے یقین کی ہاتھ آتی ہے دولت۔ تو ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے قاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اتنی مصروفیات کے باوجود۔ قاری صاحب، بندہ نہ چیز کا آپ سے ادنا سا یہ سوال ہے،
اکثر ہم محفلوں میں دیکھتے ہیں بغیر استاد کے بھی ہمیں ماشاءاللہ قاری نظر آتے ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ کسی استاد سے نہیں، نہ ہی انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، نہ ہی کسی سے سیکھا ہے، لیکن جس وقت یقیناً آپ کی موجودگی میں بھی وہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہوں گے، پھر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب یہ زیر زبر اور یہ اس طرح غلط پڑھتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو ہارون بھائی آپ حضرات کو اور آپ کی تمام ٹیم کو ماہ محرم حرام کا نیا سال مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ایسے ہزاروں سال اللہ رب العزت کو نصیب فرمائے۔ باقی رہی بات قرہ حضرات کی، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو، چنبیلی کا لے لیں اس کی اپنا، گلاب ہے تو اس کا اپنا ہے، عود ہے تو اس کا اپنا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو، اپنا انداز۔ قرآن پڑھنے والے کا بھی ہر کسی کا انداز اپنا ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، کیا بات ہے، قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حروف اخفا کون سا ہے، حروف غنہ کون ہے، ادغام کون سا ہے۔ بہرحال قرآن ہے جو ہر کسی کو چھپا کر پھر رہا ہے، سبحان اللہ، کیا گفتگو ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہر کسی کو چھپا کر پھر رہا ہے۔ قرآن ہر کسی کو، یہی دیکھ لیجئے کہ جو اس کے ساتھ دل لگاتا ہے نا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے، تجوید نہیں پڑھا ہوا، قرآن نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ قرآن کہا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، تم جتنا کر سکتے تم کرو، باقی میرا کام۔ میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صحیح نہیں پڑھتے، جو ہی صحیح پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ باقی رہی میری بات، الحمدللہ میں نے 1986 کے اندر میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال تھی، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اس کے بعد جھنگ کے اندر ہی میں نے اس کے تجویز شروع کیا تھا، لیکن یہاں پر کوئی اچھے قرآن نہ ہونے کی وجہ سے میں فیصل آباد چلا گیا۔ وہاں پر دارالعلوم میں، جامعہ امینیہ میں میں نے تجوید کی، جامعہ رضا آباد میں نے وہاں پہ مکمل تجوید کے ساتھ سند حاصل کی الحمدللہ، اور الحمدللہ انہی دعاؤں کا صدقہ ہے اور استادوں کی محنت کا صدقہ ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے یہاں موجود ہیں۔ جی قاری صاحب، جیسا کہ محرم حرام کے یہ ایام جا رہے ہیں، اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ ایک کلام بہت ماشاءاللہ آپ کا بہت مشہور بھی ہوا تھا، اور اکثر محفلوں میں بھی جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے میری یہی فرمائش ہوتی ہے کہ آپ وہ کلام سنائیں کہ عظمت آل نبی۔ یہ کلام پاک جو ہے، یہ کلام جو ہے نا، یہ اصل میں یہ خطیب مبلغ یورپ ایشیا حضرت صاحبزادہ پیر طریقت سید شبیر حسن حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے میں یہ اکثر سنا کرتا تھا، اور اس کے بعد ہمارے فیصل آباد کے اندر بھی بہت سے اچھے اچھے خطیب جو ہیں وہ یہ کلام پڑھا کرتے تھے، اور جن کے عطاء المصطفیٰ صاحب ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ علامہ نوری صاحب ہیں۔ اس طرح کیونکہ میں فیصل آباد ذرا پڑھتا رہا ہوں وہیں پر ہی، تو وہیں پر ہی اس اساتذہ کرام سے الحمدللہ میں نے کتابیں وغیرہ مکمل کی ہیں، تو مجھے یہ وہاں سے یہ پرانا شعر ہے، ایک ہی شعر مجھے آتا ہے، یہ نہ کہیں کہ میں پوری کلام نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو،
عظمت آل نبی. کیا بات ہے ماشاء اللہ. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. کیا بات ہے ماشاء اللہ. انتہائی حسین انداز میں قاری صاحب ماشاء اللہ کلام پڑھتے ہیں، اور آپ نے بھی ناظرین سماعت کیا. جی قاری صاحب ماشاء اللہ اس حوالے سے جو شہادت امام حسین ہے یا فضائل امام حسین، آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ آقا امام حسین علیہ السلام کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، واہ واہ، کیونکہ یہ ساری باتیں انہی پر ختم، انہی سے شروع ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ آقا حسین، لجپال حسین، آقا حسین میرے لاکھوں بیٹے بیٹیاں ہوں ان کے قدموں کی دھول پر قربان. سبحان اللہ. وہ کیوں؟ اس وجہ سے نواسہ رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. نواسہ رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ گھر والے بھی ہیں، باہر والے بھی ہیں. گھر والے بھی ہیں، باہر والے بھی ہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات، تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ مینا والے بھی یہی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ. مینا والے بھی یہی ہیں، کربلا والے بھی یہی کیا ہیں. بات ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیے نا کہ ہارون بھائی کہ یہ وہ شخصیت ہیں، کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے، جو کلمہ گو ہے نا، سبحان اللہ. کلمہ گو. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کلمہ گو ہے، منافق ہے وہ بھی، ایمان والا ہے وہ بھی. نماز جو بھی پڑھتا ہے، نماز جو بھی پڑھتا ہے، اگر اس کی نماز قبول ہونی ہے تو وہ درود سے قبول ہونی ہے، واہ واہ سبحان اللہ. درود سے قبول ہونی ہے. اب یہ دیکھیے کہ ان کی نماز کے اندر ان کا نام بھی موجود ہے، جو مینا والے ہیں ان کا بھی موجود ہے. کیا بات ہے. کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ وہ شخصیت ہیں جن کا آج نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے جن کے نام کا ڈنکا اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ پہلے سے ہیں، اب سے نہیں ہے، پہلے سے ہیں. اور یہ جب سے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں کب سے ہیں. یا اللہ کب سے فرمایا کہ تم پتہ نہیں ہو، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. سبحان اللہ. یہ تو اس وقت سے ہیں. ان کی مثالیں تو تورات کے اندر ہیں، انجیل کے اندر ہیں، زبور کے اندر ہیں. یہی نہیں بلکہ میرے آقا کا یہ تو حسین ہے جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کا قرآن کے اندر ذکر موجود ہے، تورات کے اندر ذکر موجود ہے، انجیل کے اندر ذکر موجود ہے. یہ تو بعد والے ہیں. یہ تو حضرت حسین بعد میں ہے. پہلے ابوبکر صدیق لے لیں، عمر فاروق لے لیں، عثمان غنی نے، مولا مشکل کشا مولا علی لے لیں. قرآن فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان سب کی مثالیں قرآن کے اندر نہیں بلکہ ان کے اندر موجود ہیں. تو یہ جو اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار، فضائل امام حسین یا امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. امام حسین تو شخصیت بہت ورا الورا ہے. یہ تو کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. زہرا کے دل کا چین و دل ربا حسین ہے. ہر قوم پکار کر کہتی رہی ہمارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے. کوئی بھی کہے، لیکن یاد رکھو حسین اسی کے دل میں آ سکتا ہے جس کے دل میں حسین ہے. سبحان اللہ. کیا بات. یہ ہے فضائل حسین. اور حسین کیا بات ہے، حسین کی کیا بات ہے. ہارون بھائی ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ معراج پہ میرے آقا گئے جی، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے، ساتویں سے سدرۃ المنتہا، اس سے آگے وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، اتنے مقام تک پہنچے. فرمایا کوئی دوری، کوئی نزدیکیاں باقی نہ رہ گئیں. اور یہ ہے میرے آقا کی انتہا. اور امام حسین کی انتہا دیکھیے کہ میرے آقا حسین ان کے کندھوں پر سوار ہیں جن کی کوئی بھی بلندی نہیں ہے. بلندیاں ختم ہو جائیں وہاں تک
میرے آقا کی پرواز ہے، اور یہ دیکھیے آقا کی جو کندھوں پر بیٹھ رہا ہے اس کی پرواز کتنی ہوگی۔ جناب مولا علی فرماتے ہیں کہ اے حسین بتا تیری پرواز کتنی ہے؟ کہنے لگے ابا جان میری پرواز یہ ہے کہ میرے نانا جان معراج سے عرش سے اوپر تک ہے، اور میری معراج یہ ہے کہ میں ان کے کندھوں پر سواری کر رہا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے یار؟ یہ وہ کندھے ہیں جن پر ایک دفعہ مولا کائنات، شیر خدا، تاجدار حل عطا، جناب مولا مشکل کشا حضرت پیر مولا علی کرم اللہ الکریم، ایک مرتبہ میرے آقا نے کندھوں پر اٹھائے ہوئے میرے آقا فرما رہے ہیں علی کہاں تک پہنچے؟ علی کہاں تک پہنچے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صحیح بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں عرش کی پکڑنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ بات جھوٹی علماء سے پوچھیے گا، میں جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے، میں عرش کے پائے کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو پائے کو نیچے لے آؤں۔ میرے آقا نے فرمایا علی جو تجھے کام کا ہے وہ کر، جو تجھے کام کا ہے وہ کر، ابھی تو بتوں کو گرا۔ جب پیر علی جب نیچے تشریف لائے تو مسکرا پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ اتنی اونچائی سے گرا ہوں، نیچے آیا ہوں کوئی زخم نہیں آیا، اتنی اونچائی سے نیچے آیا ہوں زخم نہ کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ اتنی اونچائی سے تم نیچے لانے والا کون ہے؟ جی یا فرمایا جبریل لانے والے۔ یہ ہے فضائل، اور یہ ہے ان کے والد کی شان۔ تو میرے آقا حسین کی شان، جنہوں نے میرے آقا کے کندھوں پر سواری کی ہو، جنہوں نے میرے آقا سجدے میں ہیں تو میرے آقا کے وہاں پر سجدے کے اوپر سواری کی ہو، جنہوں نے میرے آقا کے کندھوں پر بیٹھ کر چلنا، آگے بازار گئے ہیں، بازار بھی مدینہ کے ہوں، مدینہ کی گلیاں ہوں تو میرے آقا کندھوں پر ہے، اور میرے آقا سے کہ کوئی کہے دیکھو کتنا سوار، فرمایا نہیں سوار نہیں، پہلے سوار دیکھو کیسا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آقا امام حسین، اور میرے آقا ان کے لیے فرما رہے ہیں وہ لوگوں سنو الحسن منی و انا من الحسین، الحسین منی و انا من الحسین، سن لو جہان والو یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ انتہائی حسین انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ بات آپ نے کی ہے کہ مولا امام حسین نبی پاک کے کندھوں پر سوار ہو، اور میرے شہر جنگ کا ایک بہت بڑا نام، اللہ پاک ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حاج ریاض محمود شہزاد صاحب، سبحان اللہ، آپ نے بھی اسی پہ جملہ ایک لکھا ماشاءاللہ، اور بڑا مقبول ہوا کہ آپ نے کہا جس وقت حضرت امام حسین نبی پاک کے کندھوں پر سوار تھے نا، حضرت عمر نے دیکھا، پھر دیکھ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری بہت خوبصورت ہے، تو پھر انہوں نے اپنے کلام میں کیسے نوٹ کیا کہ لب بڑے سونے، رخسار بڑے سونے، کیا بات ہے، لب بڑے سونے، رخسار بڑے سونے نے، ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے، آکھیا فاروق نے سواری بڑی سونی ہے، سونے فرمایا ہے سوار بڑے سونے نے، کیا بات ہے، سونے فرمایا ہے سوار بڑے سونے نے۔ اور ماشاءاللہ قاری صاحب اکثر ہم یہ سننے کو ہمیں بھی ملتا ہے کہ ایک پرچی کوئی حضرت امام حسین نے کوئی بات کی تھی حضرت عمر کے بیٹے سے، کوئی آپ غلام زادے کوئی ایسی بات، وہ تو ذرا روشنی ڈالے۔ ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی دیگر تبرانی نے اور امام بہیقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ دونوں کھیل رہے تھے، وقت تھا یہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وہ عمر بن خطاب جو 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل پر حکومت کرنے والا، وہ کون عمر ہے جو صرف راتوں کو پہرا دیتا ہے، دن کو غریبوں کی بکریاں چراتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دن کو بکریاں چراتا ہے۔ کسی نے کہا عمر بڑا امیر ہو گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی امیر نہیں ہوا، یہ جو مدینے کے یتیم بچیاں ہیں بچے ہیں ان کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ وقت کا امیر المؤمنین آج کے حکمرانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، جو کہتے ہیں نا ہم کیسے یہ کریں فلاں کریں، ان کو دیکھیں انہوں نے حکمرانی کی بات، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبداللہ یہ شہزادے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، یہ کھیل رہے ہیں امام حسن و امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک اور صحابی ان کا بیٹا بھی ہے، یہ چاروں کچھ کھیل رہے ہیں
کسی بات پر نا جیسے بچوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، جیسے بچے بھی تھے وہ، ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ بچے اور تھے، ہمارے بچے اور ہیں، یہ بچے اور ہیں۔ بہرحال امام علی مقام شہزادہ گل گوکبا راکب دوش مصطفیٰ، امام علی مقام نے آپ سے فرمایا او تو ہمارے غلام کا بیٹا، تو ہمارے سامنے کیسے کھڑا ہوا ہے؟ تو ہمارے سامنے کیسے کھڑا ہوا ہے؟ وہ روتے روتے اپنے ابا جی کے پاس گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے ابا جی کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں؟ نہیں بیٹے ہم غلام نہیں، ہم آزاد ہیں۔ پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جی آج ایک شخص نے مجھے غلام زادہ کہا ہے، کہ تم ہمارے غلام ہو۔ کہنے لگے کون ہے وہ؟ کہنے لگے علی کے بیٹے حسین نے ہمیں کہا ہے۔ کہنے لگے پھر بتانا کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا محبت! پھر بتانا کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے علی کے بیٹے حسین نے۔ کہنے لگے چل میرے ساتھ۔ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی، وقت کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکومت کرنے والا وقت کا بادشاہ، انگلی پکڑ کر دوپہر کا ٹائم ہے، دوپہر کو گرمی کا موسم ہے، چل رہا ہے۔ اب چلتے چلتے در علی پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ در علی پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، کون؟ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ فرمایا عرض کی جناب حضور عمر ہوں، آپ کا غلام عمر آیا ہے۔ علی باہر آئے، کہنے لگے اے امیر المؤمنین مجھے بلا لیا ہوتا، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نے خود کیوں اتنی تکلیف کی؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار حسین کہاں ہے؟ میرا بھتیجا حسین کہاں ہے؟ میرا بھتیجا حسین کہاں ہے؟ جب کہنے کیا بات ہے؟ آج اس نے جو ہے نا بات کتنی بڑی بات ہے جو علی میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، میں اسی سے ہی پوچھوں گا، اسی سے ہی پوچھوں گا۔ جب علی چھپتے چھپاتے نیچے سے آئے نا، بغل کے اندر علی نے دیکھا باہر عمر کھڑے ہیں، حسین نے دیکھا باہر عمر کھڑے ہیں، وہ پیچھے ہو گئے۔ میرے آقا علی نے فرمایا حسین کیا بات ہے؟ آگے آؤ۔ کہنے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے عمر سے۔ ہاں جی نہیں بیٹا میں تو تمہارا چچا ہوں نا، آگے آئیے، تشریف لائیے۔ آگے آئے۔ بیٹے آپ نے کہا ہے میرے بیٹے کو کہ تم غلام کے بیٹے ہو؟ ہاں جی میں نے کہا ہے۔ مولا علی فرمانے لگے کیا کہا؟ غلام کے بیٹے؟ ہاں۔ تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کہنے لگے مولا کائنات کے اس بات پر عمر بن خطاب نے فرمایا کہ عرض کی حضور ٹھہر جائیے، میرے چاچے اور بھتیجے کی بات ہو رہی ہے، آپ ذرا خاموشی اختیار کیجیے، یہ چاچے اور بھتیجے کی بات ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ جب ٹھہر گئے آپ نے فرمایا یہ بچوں کی بات ہے، چھوڑیے نا اس بات کو، امیر المؤمنین چھوڑیے۔ کہنے لگے نہیں آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیے۔ حسین آپ نے کہا ہے؟ جی میں نے کہا ہے۔ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ یہ وہ در ہے جن کی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ یہ تو وہ گھر ہے، یہ تو وہ گھر ہے جہاں پر جبریل جیسے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، در زہرا پر، وہاں پر در زہرا پر عمر کھڑے ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ کون کہتا ہے کہ علی اور عمر کی آپس میں نہیں بنتی تھی؟ دیکھو یہ کیسا ہے، یہ زہرا کے بیٹا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ کون زہرا؟ شبیر و شبر کی امی زہرا، شبیر و شبر کی امی زہرا، نبی کے گھر میں ہجمی زہرا۔ مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے کمی زہرا۔ یہ در زہرا پر عمر کھڑا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ دروازہ کسی اور کا ہے؟ در زہرا پر عمر کھڑے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مجھے لکھ کر دے سکتے ہو آقا حسین کہ میں آپ کا غلام ہوں؟ کہنے لگے ہاں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ فرمایا جا بیٹے جلدی قلم دوات لے کر آؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں اگر مان گیا۔ دیکھو در زہرا پر امام حسین کے در پر کھڑے ہیں، مولا فاروق دونوں کھڑے ہیں۔ کہا کہ لکھ کر دو۔ کہا کہ کیا کرو گے؟ کہنے لگے بیٹے آج میں لکھوا رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہو نہیں بلکہ جب میں فوت ہو جاؤں، مر جاؤں، یہ چٹھی میرے کفن میں رکھ دینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ چٹھی، یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور کوئی کیا بلکہ رب جب کل قیامت کے دن پوچھے گا نا عمر کیا لے کر آئے ہو، اس وقت میں یہ کہوں گا یا اللہ نہ مجھے اپنی نمازوں پر ناز ہے،
بیدم بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. کیا بات ہے، کیا خوب. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. آگے فرمایا ثم نبتہل فرجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تم کہتے ہو کون ہے، یا سنو یہ کون ہے. ابناءنا و ابناءکم. اس دروازے پر عمر کھڑا ہے، کہتا ہے لکھ کر دو. جب کل قیامت کی پوچھا جائے گا ہاں بھائی عمر کیا لے کر آئے ہو، میں یہی عرض کروں گا یا اللہ نہ مجھے نمازوں پر ناز ہے، نہ مجھے روزوں پر ناز ہے، نہ مجھے کسی اور چیز پر ناز ہے. یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے محبوب کی اہل بیت کے لکھا ہوا لے کر آیا ہوں کہ میں ان کا غلام ہوں. غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ اصل یہ غلامی ہے. اس در کی غلامی، اس در کی غلامی، یہ اس در کی غلامی جو کر گیا وہ دنیا کا نہیں بلکہ دونوں جہاں کا بادشاہ بن گیا. اور ماشاءاللہ قاری صاحب ہم نے آپ سے فرمائشیں کی ہیں، کوئی آپ اپنی مرضی سے بھی ماشاءاللہ پھر کلام جو ہے جیسے ترنم میں پڑھتے ہیں ہمیں وہ سنا دیں ماشاءاللہ. ترنم میں کلام پاک تو بہت سے ہیں. ایک میں نے مجرم والا ایک خطاب کیا تھا، وہاں پر ایک ہمارے ایک قاری صاحب تھے حافظ سلیم صاحب ہمدمی، میرے پیر بھائی تھے، انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا. وہ میں نے تھوڑا سے 1-2 شعر اس کے نوٹ کیے تھے. منقبت امام علی مقام ان کے بارے میں ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. تو علی کا جگر گوشا تو نواسہ مصطفیٰ ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. قال الحسین منی وانا من الحسین. سن لو جہان والو، سن لو جہان والو، یہ حدیث مصطفیٰ ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. تیرا جذبہ و تلاوت، تیری قرآت پہ میں قربان. تیرا جذبہ و تلاوت، تیری قرآت پہ میں قربان. نیزے کی نوک پر بھی، نیزے کی نوک پر بھی تو نے قرآن سنا دیا ہے. جناب امام علی مقام مکے سے مدینہ چلے، قرآن پڑھتے ہوئے چلے. مکے سے مدینہ سفر کیا، قرآن پڑھتے ہوئے چلے. مدینے سے شام کی طرف سفر کیا، قرآن پڑھتے ہوئے. شام سے عراق کی جانب قرآن پڑھتے ہوئے. عراق سے کربلا معلی تک قرآن پڑھتے ہوئے. آگے سنو، جب آپ کا جسم اطہر مبارک کربلا کی سرزمین کے اوپر ہے، لیکن سر مبارک جو ہے نیزے کی نوک پر چل رہا ہے، لیکن قرآن پھر بھی نہیں چھوٹ رہا. نیزے کی نوک پر بھی تو نے قرآن سنا دیا
اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے، تو علی کا جگر گوشا، تو نواسہ مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود تھے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم قاری قرآن جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالمقیت حمدمی صاحب۔ ماشاءاللہ قاری صاحب آخر میں ہماری ناظرین کو، کیونکہ ماشاءاللہ 4-5 دن ابھی جو یہ محرم ایام کے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی پورا مہینہ ہی ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو یہ کوئی نصیحت کریں کیسے یہ دن گزاریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی جو جنہیں کہتے ہیں ممی ڈیڈی، جو نئے ہمارے اس آتے ہیں، بھائی لگا لیں یا دوست لگا لیں، وہ ہر طرف ہی چلے جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی عرض نصیحت یہ ہے وہ پنجابی کھانے کے بندہ ایک بیڑی دا بن کے رہے، ایک بیڑی دا بن کے رہے، دوواں گھراں دا سانجھا جڑا ہوندا نا وہ کدی بھی توڑ نہیں پڑدا، جڑا دوواں گھراں دا سانجھا کو کار رکھنے ہیرے کیڑے رنگ یا رنگ۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ایک تو میں آپ حضرات کے توسط سے ایک میں بات کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین تک، ایک تو یہ اب بھی اور اس کے بعد جو ربیع الاول شریف آئے گا اس کے اندر بھی، ایک تو لنگر شریف کا جو ہے نا بہت ہی زیادہ اس کی بے ترتیبی کہہ لیں، بد نظامی کہہ لیں، یا اس کی بہت زیادہ بے توقیری ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے۔ کسی کو غریب کو بٹھا کر سکون کے ساتھ کھلا دیا کریں۔ یہ پھینکنا جو ہے نا، یہ پھینکنا، اس کے بعد یہ پانی سبیل لگاتے ہیں، سبیل لگانا بھی جائز ہے، سب کچھ ہے، لیکن سبیل لگائیں، جو نیچے گر رہے ہیں، جو پیچھے ٹریفک کا خیال کریں، ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اصل میں ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سر شہید ہو گیا، مولا علی اکبر کا شہید ہوا، آپ نے قرآن چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا حسین، مولا پاک نے علی اصغر کا تیر حلق سے نکالا ہے، کیا قرآن چھوڑا ہے؟ کیا اپنے جوان بیٹے عباس کا جب آپ کے لاشہ مبارک اٹھایا، کیا آپ نے قرآن کو چھوڑا ہے؟ آپ نے جناب زینب علیہ السلام جو مدینے سے لے کر کربلا تک تھی زینب، کربلا سے مدینے تک بن گئی فاطمہ، فاطمہ بنی ہے یا حسین بنے ہیں، وہ زینب، ان کو نصیحت کیا کی ہے کہ میری بہن اب میں جا رہا ہوں، لیکن ایک چیز کا خیال کرنا، میرے نانا نے 2 چیزیں چھوڑ کی گئے ہیں، کون کون سی؟ ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ ہم نے یہ کوئی کہتا ہے کہ ماتم کر کے حسین کو منا لیں، ہر کسی کا اپنا عقیدہ، کوئی کہتا ہے جناب مجلسیں بنا کر یہ کر لیں، ہر کسی کا اپنا عقیدہ، کوئی کہتا ہے جناب محفلیں کر لیں، ذکر امام حسین کر لیں، یہ اپنا عقیدہ، لیکن یار یہ سب کچھ کرتے ہو، فکر حسین کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا فکر حسین یہ ہے، مر جاؤ قرآن نہ چھوٹے، مر جاؤ نماز نہ چھوٹے۔ حضرت امام علی مقام کے یہ بتائیے کہ آپ کا جسم اطہر تیروں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے باوجود یہ بتائیے مجھے، جب آپ شہید ہوئے ہیں، کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یا ویسے شہید ہوئے ہیں؟ ہر کوئی کہتے ہیں کہ آج بھی، جو میں نے پڑھا ہے کہ آج بھی جناب امام علی مقام کو نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہر کسی نے دیکھا ہے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ امام علی مقام آج تک سجدے کے اندر ہیں، اور ماننے والوں ہم تو وہ ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں ہارون بھائی کہ حسینی اور یزیدی میں فرق یہ ہے کہ حسینی جو ہے وہ نماز اور قرآن سے دور نہیں ہوتا، اور جو یزیدی ہے وہ نماز اور قرآن کے قریب نہیں جاتا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب جو حسینی ہے وہ نماز اور قرآن پڑھ لیا کرے، جو یزیدی ہے وہ نماز اور قرآن کو چھوڑ دے، جو حسینی ہے وہ نماز اور قرآن کی تلاوت کر لیا کرے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ جو رب دی نماز وچ ہے، کیا بات، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے. کیا بات. مزہ جو رب دی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے. حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حسین سجدے چ سر کٹایا. کیا بات ہے. ہمارے ناظرین کو ماشاءاللہ آپ پیغام دے، جو آپ کے چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم جو نئے نئے پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مجھے سب سے پہلے خوشی تو یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جنگ میں ایک بہت ہی معیاری ایسی آواز بنی ہے کہ علماء کرام اور خصوصاً نعت خوان حضرات، علماء کرام کو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پہلا پلیٹ فارم دیکھ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے اسٹوڈیو بنے دیکھے ہیں جہاں پر صرف نعت خوانوں کو بلایا جاتا ہے. چلو سانو غریبوں نے کوئی یاد کرتا گیا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اسٹوڈیو کو سلامت رکھے، آپ کی جو کام یہ دوست کر رہے ہیں ان کو سلامت رکھے. اور میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، کوئی بھی اپنے دینی خدمات حاصل کرنی ہو، یہ ہمارے ہارون بھائی ہیں، ان کا غالباً ان کا نمبر جو ہے آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. ان کے ساتھ تعاون فرمائیے، ان مل رہیے اور ان کے ساتھ دلجوئی بھی کریے، دعاؤں کے ساتھ بھی اور دواؤں کے ساتھ بھی. ماشاءاللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود جی عبد المقیت حمدمی صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.